السلام علیکم، کیپٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں اقبال بٹ۔ سب سے پہلے کیپٹل ہیڈ لائنز۔ عوام کی خدمت کا جذبہ اپنے والد محترم سے ورثے میں ملا۔ راجہ محمد حیدر خان نے ساری زندگی اصول پسندی، جرأت اور عوام کی خدمت میں گزاری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا راجہ محمد حیدر خان کی 51ویں برسی سے خطاب۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت پر ملت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو جگا کر ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ صدر ریاست، وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات کے علامہ اقبال کی برسی کے موقع پر قوم کے نام الگ الگ پیغامات۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور طلبہ پر احتجاج کے خلاف مقبوضہ وادی سمیت آزاد کشمیر میں طلبہ و طالبات کا احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرین کا ہاتھوں میں زنجیریں اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر احتجاج۔ اقوام متحدہ کے مبصر مشن تک مارچ۔ وزیر جنگلات سردار میر اکبر کہتے ہیں کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی پر اقوام عالم کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ لائن آف کنٹرول پر ڈرون طیاروں سے جارحیت سیز فائر لائن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر بھر میں لیگی کارکنوں کا پاناما کیس پر فیصلہ آنے کے بعد جشن۔ قیادت کے حق میں نعرہ بازی اور مٹھائیاں تقسیم۔ وابڈا اہلکاران کی نااہلی سے زخمی ہونے والے برار کوٹ کے رہائشی کو کمشنر مظفر آباد کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا امدادی چیک۔ ٹرانسمیشن لائن مکمل کروانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل۔ تہذیب بیکرز اینڈ سویٹس کو 1 سال مکمل ہونے پر اپنے معزز کسٹمر کے لیے خصوصی پیکج۔ قرآن اندازی 28 اپریل بروز جمعۃ المبارک ہوگی۔ پہلا انعام 125 cc سی ہونڈا موٹر سائیکل۔ دوسرا انعام 2 عدد LED۔ تیسرا انعام لیپ ٹاپ۔ چوتھا انعام 2 عدد سیمسنگ موبائل۔ پانچواں انعام 20 عدد نوکیا موبائل۔ چھٹا انعام 30 پاؤنڈ کیک۔ اپنی یا اپنے فیملی ممبر کی سالگرہ پر فری کیک بنوائیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ صدر ریاست سردار مسعود خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اطلاعات نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ علامہ اقبال برصغیر کی ایسی تابناک شخصیت تھیں جن پر ملت اسلامیہ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ وہ ایک بڑے فلسفی عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک ماہر قانون اور صاحب بصیرت بھی تھے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علامہ اقبال کی برسی کے موقع پر اپنے پیغامات میں کیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مصور پاکستان علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے جہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلاتے ہوئے نئی زندگی کے نئے تقاضوں میں سرگرم حصہ لینے کے لیے آمادہ کیا، وہیں پر انہوں نے کشمیری عوام کے اضطراب اور زبوں حالی کا خاص طور پر ذکر کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے کشمیر کی حالت اظہار پر فارسی اور اردو کلام میں نہ صرف دکھ کا اظہار کیا بلکہ ان کے دکھوں کا مؤثر اندیا بھی دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے علامہ اقبال نے شاعری کو ذریعہ بنایا۔ انہوں نے اپنے دلکش اور ولولہ انگیز اشعار سے ملت کے دلوں کو گرمایا اور قوم کے اجتماعی تصور کو بیدار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں 2 قومی نظریہ کے حوالے سے جب علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں
مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خاکہ پیش کیا تو ان کے تصورات زیادہ تر لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ حکیم الامت نے سچا خواب دیکھا تھا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات مشتاق منہاس کا کہنا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جس وطن کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، ریاست جموں و کشمیر اس کا لازمی حصہ تھی۔ مشتاق امن منہاس کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و یکجہتی کو زیادہ مستحکم کرنا ہوگا۔ حالات بتاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق قریب ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کہتے ہیں کہ آفیسران اور سرکاری ملازمین عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ عوامی خدمت کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو کام نہیں کرے گا یا جو بدعنوانی میں ملوث ہوگا وہ اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکے گا، خواہ میرا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حیدر میموریل کے زیر اہتمام عظیم کشمیری رہنما اور اپنے والد گرامی راجہ محمد حیدر خان کی 51ویں برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ برسی کی تقریب میں مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی اور راجہ محمد حیدر خان کی سیاسی، سماجی و قومی خدمات و کردار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کا جذبہ اپنے والد محترم راجہ محمد حیدر خان سے ورثے میں ملا۔ راجہ محمد حیدر خان با اصول، جرأت مند اور درد دل رکھنے والے رہنما تھے جن کی ساری زندگی اصول پسندی، جرأت اور عوام کی خدمت میں گزری۔ میرے والد خوددار انسان تھے، میرے ساتھ چلنے والے میرے سرمایہ حیات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاناما کیس میں قوم کا وقت ضائع کرنے والوں کو مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف بات کرتے تکلیف کیوں ہوتی تھی۔ پاکستانی عوام، سیاسی جماعتیں اور بالخصوص میاں محمد نواز شریف نے کشمیریوں کی ترجمانی کا حق ادا کیا، جن پر ان کے شکر گزار ہیں۔ سیاسی کارکن نعرے مار مار کر لیٹ جاتا ہے پیچھے، اس کا پرابلم کیا ہے؟ صداب کے سامنے بڑی زبردست بات کی اس بارے میں، کہ لگے جب کوئی شخص قرآن بنتا ہے تو اس کو دو طبقوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے۔ ایک پہلے کہا کہ اس کی اولاد کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ کس مشکل سے جگہ پر پہنچا ہوتا ہے۔ اولاد کا بھی کہا کہ اس کو خیال رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کا، رشتہ داروں کو، عزیز و کاروں کو، برادریوں کو، دوستوں کو، کہ اس کو ایسے ازمائش میں نہ ڈالے جو وہ نہ کر سکے۔ مقبوضہ وادی کے تعلیمی اداروں میں طلباء کے ہمہ گیر احتجاجی مظاہروں کے بعد کالج اور ہائر سیکنڈری اسکول مقفل رہے، تاہم کولگام، پلوامہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ کے کئی علاقوں میں طلباء پر فورسز کارروائی کے خلاف بطور احتجاج ہڑتال رہی۔ کشمیر یونیورسٹی اور شوپیاں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، جبکہ ترال اور کرالا پورہ کپواڑہ میں سنگ بازی کے واقعات پیش آئے۔ مقبوضہ وادی میں اسکول بند رہے، جس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ وادی بھر میں بھارتی فورسز کے خلاف طلباء کا احتجاج۔ احتجاجی طلباء و طالبات نے آزادی کے حق میں اور شہری ہلاکتوں اور طلباء کو زخمی کرنے کے خلاف نعرہ بازی کی۔ احتجاج کے دوران طلباء و طالبات نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر سرکاری دہشت گردی بند کرو، پولیس کی بربریت، ہائے ہائے وغیرہ جیسے نعرے درج تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں طلباء و طالبات کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنائے جانے کے خلاف آزاد کشمیر کے طلباء و طالبات سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت مظفر آباد کے برہان وانی چوک میں ہزاروں طلباء و طالبات، سول سوسائٹی، وکلاء، تاجر شخصیات نے شدید احتجاج کیا۔ احتجاج میں بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے، فضا نعروں سے گونجتی رہی۔ طلباء و طالبات کی جانب سے ہاتھوں میں علامتی طور پر زنجیریں اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں ایک عیسائی جوڑے کو جلائے جانے پر پوری عوام سیخ پا ہو جاتی ہے، لیکن کشمیر میں لوگوں کو، ان کے ڈرائیوروں کو ان کے ٹرکوں سمیت جلا دیا جاتا ہے، لیکن کہیں پہ کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مودی سرکار کو الٹیمیٹم ہے کہ ہم انشاءاللہ ماجرین انصار مجاہد ابھی زندہ ہیں اور کشمیر کے چپے چپے کو انشاءاللہ آخری سانس تک آزاد کرائیں گے۔ ہم کشمیر کے
ساتھ ظاہر یکسوئی کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں. ہم کشمیر کو ہم انڈیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم کشمیر کو آزادی دلا کے دیں گے. ہم عالم اقوام سے اپیل کرتے ہیں وہ انڈیا کے اس مظالم سے دنیا کو اجاگر کریں اور یہ ہمارا حق ہے آزادی لینا. ہر شخص کے ہاتھوں پہ تکبیر کا نعرہ ہے. یہ کشمیر ہمارا ہے, وہ کشمیر ہمارا ہے. مرکزی ایوان صحافت سے اقوام متحدہ کے مبصر مشن دفتر تک مارچ اور اقوام متحدہ کی بے حسی پر احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا. مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے کشمیریوں کا ہے. لہذا جو درندے کافر لوگ وہ قبضہ کر بیٹھے ہیں, لہذا خدا کے لیے ہم یہ نواز شریف صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کشمیریوں پر رحم کریں. دہلی کی چھاتی پہ لہرائے گا پرچم سبز ہلالی, روح اپنا بدل کر امرتسر سے بہے گا سندھو ندی, پھر صدیوں صدیوں تک مودی جیسا کوئی شیطان نہ ہوگا. کشمیر تو رہے گا مگر ہندوستان نہ ہوگا. پاسبان حریت جموں و کشمیر اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں و کشمیر کے زیر اہتمام احتجاج کا انعقاد کیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں وزیر تعلیم بیرسٹر افتخار گیلانی, عزیر احمد غزالی, مشتاق الاسلام, راجہ سجاد لطیف, قاری بلال احمد فاروقی, عبدالشکور آزاد, شہین احمد شاہ, عثمان اوان, حاکم دین شیخ, طلبہ و طالبات, مائرہ خان, محمد حارث, محمد حماس و دیگر نے بھی خطاب کیا, جبکہ احتجاج میں قاسم قریشی, میاں یوسف, ارشاد بھٹ, یعقوب بھٹی, عبد الرزاق چودھری اور دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کشمیری بچوں پہ اور کشمیری لوگوں پہ ظلم کرنا بند کر دیں, اور اگر آپ اپنی فوج کو اس ظلم سے نہیں روکتے تو آزاد کشمیر کا بچہ بچہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ اس جنگ آزادی میں شامل ہو جائے گا. کہ ہندوستان اگر اپنی افواج کو فی الفور مقبوضہ جموں کشمیر کی دھرتی سے نکالے گا نہیں تو ہندوستان کا جو یہ اقدام ہے یہ اس کی بربادی کی طرف جائے گا. آج اگر ان کو نفرت پر ابھاریں گے, کل اس کا سامنا بھارت کو کرنا ہوگا. آج اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ ہم برہان بننا چاہتے ہیں, پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ بھارت ان کو کیسی تربیت کرنے جا رہا ہے. کل ان بچوں کو کون روکے گا؟ کل ان بچوں کے سامنے انڈیا کو پھر حساب دینا ہوگا, پھر کل یعنی اس کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا. آخر کب تک ہمارے ان بہنوں بھائیوں کا خون جاری رہے گا؟ آخر ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ UN اس پہ خاموش کیوں, وہ کوئی عمل کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ آخر کب تک ایسا ظلم جاری رہے گا؟ بڑے بڑے مسئلے حل ہو چکے ہیں. امریکہ کے ساتھ جن لوگوں کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہو چکا, روس کا مسئلہ حل ہو چکا. اب یہ کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ حل نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھارت کا مودی کتا, وہ خبیث, وہ گدھا جس نے ہمارے کشمیری بھائیوں کو رہنا حرام کر دیا ہے. جتنی بھی جمعے گزر گئے ہیں, جمعے کی نماز پڑھنی دیتے, پہنے گن کا استعمال کرتے ہیں, گرینیڈ کا استعمال کرتے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو انصاف تو نہیں کہتے. وزیر جنگلات و وائلڈ لائف فشریز سردار میر اکبر خان کہتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے, جن پر اقوام عالم کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کر ان ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی حالت زار دیکھیں جن پر بھارتی درندوں نے ظلم و ستم کے بے رحم پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں. بھارتی مظالم کا نوٹس لے کر دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھانے میں اپنا کردار ادا کریں. بھارت نے لائن آف کنٹرول پر ڈرون طیاروں سے جارحیت شروع کر دی ہے, جو کہ سیز فائر لائن کی کھلی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو اس جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر اس جارحیت اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے باز رہے. پاک فوج ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لائن آف کنٹرول پر ہمہ وقت بھارت کی طرف سے ہونے والی جارحیت پر نظر رکھے ہوئے ہے. بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے واپٹا اہلکاران کی نااہلی کے حوالے سے. 2 روز قبل برار کوٹ میں واپٹا لیبر کی نااہلی کے باعث زخمی ہونے والے شخص کو کمشنر مظفر آباد کی جانب سے فوری طور پر طبی امداد کی سہولیات فراہم کی گئیں. تحصیلدار حماد بشیر نے متاثرہ شخص کے گھر جا کر 1 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا. کمشنر مظفر آباد ڈویژن چودھری طیب نے نیشنل ٹرانسمیشن لائن کو مکمل کروانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دی. پترین لائن پر تحصیلدار مظفر آباد حماد بشیر فوکل پرسن, جبکہ کوہالہ لائن پر اسسٹنٹ کمشنر مظفر آباد عاصم اوان مقرر کر دیے گئے. ٹرانسمیشن لائنز جو مانسیرا سے پترینڈ
اور پترین سے رامپورہ گریڈ اسٹیشن اور نیلم جیلم پروجیکٹس کی، اس میں کمشنر مظفرآباد ڈویژن کی خصوصی کمٹمنٹ ہے کہ یہ معاملات جلد سے جلد یکسو کیے جائیں، اور یہ جو ثانیہ پیش آئے کچھ 2 دن قبل، اس پہ بھی کمشنر مظفرآباد ڈویژن نے سختی سے نوٹس لیا، اور ہماری کوشش ہے کہ عوام علاقہ کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں فوری طور پر یکسو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سرکاری اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم ٹرانسمیشن لائن کو فوری طور پہ ڈپلائی کروائیں تاکہ انرجی جنریشن اور اس کی ٹرانسمیشن کا پروسیس سموتھ ہو سکے۔ اس معاملے میں کمشنر مظفرآباد ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر مظفرآباد نے سیریس نوٹس لیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کو جلد از جلد یکسو کر رہے ہیں، اور عوام کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فلفل کرنا ہماری ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ناجائز طور پہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور اب کچھ بات کر لیں پاناما کیس کے حوالے سے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر بھر میں لیگی کارکنوں کا پاناما کیس پر فیصلہ آنے کے بعد جشن۔ سینٹرل پریس کلب مظفرآباد کے باہر سینکڑوں لیگی کارکنان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے خطاب کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جمعہ کو آزاد کشمیر بھر میں یوم تشکر منائیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حق و سچ اور انصاف کی فتح ہے۔ میاں محمد نواز شریف کشمیریوں کے محسن ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ کشمیری عوام میاں محمد نواز شریف سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ لیگی کارکنوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے حق میں نعرے لگائے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ کیپٹل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل نیوز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔